آج کے اس درس میں جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ اجرائے نبوت پر مرزائیوں کے دلائل ہم ان کے جوابات کر رہے تھے، تو آج اس درس میں اس پہلے درس کا دوسرا حصہ بیان کرتے ہیں۔ مرزائیوں نے اجرائے نبوت پر قرآن مجید کی آیت نمبر 35 سورہ اعراف کی یہ پیش کیا تھا، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم الی آخرہ۔ تو ہم نے اس آیت جو انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا تھا، ہم نے ان کے جوابات کر کے یہ ثابت کیا کہ اس سے اجرائے نبوت کا جاری ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس پہلے درس کا دوسرا حصہ یعنی اس کا جواب نمبر 6 میں ہم یہ بات کریں گے کہ اصل تحقیقی جواب یہ ہے کہ عبادت کا سیاق و سباق دیکھنے سے یہ بات روشن سے زیادہ واضح ہو گئی کہ یہاں پر حکایت ماضی کی ہے، چنانچہ یہاں سے 2 رکوع قبل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تمام واقعہ بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، اور اس ضمن میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاون کے رفقا کے زمین پر اتار دیا تو ان کو یہ خطاب کیا گیا۔ اس صورت میں 4 جگہوں پر بنی آدم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26، یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا الی آخرہ، اے بنی آدم تحقیق ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان الی آخرہ، اے بنی آدم تمہیں شیطان نہ بہکا دے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 35، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم الی آخرہ، اے بنی آدم اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت حاصل کرو، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف اور خوبصورت بناؤ۔ ان 4 جگہوں پر اس وقت اولاد آدم کو خطاب کیا گیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماضی کی حکایت کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب نہیں ہوا، کیونکہ آپ کی امت کو یا ایھا الناس سے خطاب کیا جاتا ہے، اور تمام آدم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ یا بنی آدم سے خطاب فرماتے ہیں۔ لہذا یا بنی آدم سے اس امت کو خطاب نہیں کیا گیا۔ ہاں اگر پہلے حکم کا نسخ نہ ہو اور اس حکم میں یہ امت بھی شامل ہو جائے تو یہ علیحدہ بات ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس وعدے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کا تذکرہ تفصیلاً بیان کیا ہے، جیسے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا سورہ عنکبوت آیت نمبر 14 وغیرہ۔ اس سلسلے کو بیان کرتے کرتے آگے چل کر فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ، سورہ اعراف آیت نمبر 102۔ پھر دور تک موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چلا گیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سلسلے کو پہنچا دیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یا بنی آدم خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس سے خطاب فرماتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 158، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔
سورہ سبا آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام لوگوں کے لیے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور انہی آیات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نازل کرنے کے بعد رسولوں کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا، اور پھر اس کے بعد اپنے وعدے کے مطابق جن رسولوں کو بھیجا ان کی ایک مختصر تاریخ بیان کی، حتیٰ کہ اس رسالت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر آپ پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ جواب نمبر 7، اگر اس آیت سے نبوت جاری ثابت ہوتی ہے تو اس قسم کی یہ آیت بھی موجود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ إِلَى آخِرِهِ۔ یہ آیت بھی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ اس آیت میں بھی وہی یأتینکم ہے اور اس کا سیاق و سباق بھی وہی ہے۔ اگر اس آیت سے نبوت اور رسالت جاری ہوتی ہے تو اس آیت سے شریعت جاری ہو رہی ہے، حالانکہ وہ تمہارے نزدیک بھی بن ہے، یعنی تشریعی نبی تمہارے نزدیک بھی بن ہے۔ ما ہوا جوابکم فہو جوابنا، اس آیت سے آپ جو بھی جواب کریں گے وہی ہماری جواب بھی ہوگی اس آیت سے۔ لہذا یہ آیت مبارکہ سورہ اعراف کی اس سے اجرائے نبوت ثابت نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت مبارکہ نبوت کے جاری ہونے پر مرزا قادیانی ملعون کی کتابوں میں نہیں ملتا، یہ بات کہ اس کے ماننے والوں نے یہ دلیل بیان کی ہے۔ لہذا جس نے دعویٰ کیا ہے اس کو بھی یہ دلیل بیان کرنا چاہیے تھا، جو اس کو نعوذ باللہ نبی مان رہے ہیں ان پر یہ دلیل پیش کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ 7 جوابات ان کو پیش کر کے ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ آیت مبارکہ اجرائے نبوت پر دلیلہ نہیں بن سکتا۔